بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 30ویں پارے میں پہنچ گئے اور ہم اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ابتدا ہم نے بسم اللہ سے کی، پھر سورہ فاتحہ اور پھر 29 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیے، اگر آپ نے لگاتار یہ درس سنے ہوئے ہوں گے تو یقیناً آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ گئی ہوگی یقیناً، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان دونوں سے محبت اگر بڑھ گئی تو ہم لوگوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی مہر پکی ہوگی۔ کیوں؟ اگر اللہ سے محبت ہوئی، جو ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے اور یہ پختہ ہو گیا، تو انشاءاللہ کبھی اس کے بعد ہم برائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ برائی کے لیے تو جگہ چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور سب سے بڑی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیا یہ تصور پکا ہوا؟ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے ہر عزیز چیز، یعنی جان مال عزت آبرو، ہر عزیز چیز سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا۔ اور میرا پورا یقین ہے آپ کے دل میں محبوب کی محبت یقیناً بڑی ہوگی، اور جب ہم لگاتار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عشق تک پہنچ جائیں گے، اور پھر اطاعت کا جذبہ آٹومیٹکلی آئے گا اور آ چکا ہوگا، سنتوں سے محبت ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کیا میں صحیح کہہ رہی؟ پھر اس کے بعد اخلاقیات ہم نے پڑھے، جس میں اسپیشلی تواضع۔ آپ کو میں نے بارہا بتایا کہ تکبر اگر انسان کے اندر رائی کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ تو اس کا دوسرا حصہ کیا ہے، دوسرا رخ کیا ہے؟ تواضع، انکساری۔ یقیناً آپ میں آ چکی ہوئی ہوگی، کیونکہ سب کچھ تو ہمیں ہمارے رب نے دیا، تکبر ہم کریں گے بھی تو کس بات پہ؟ وہ جب چاہے دے، جب چاہے لے، اس کی اپنی مرضی۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا صدق، یعنی سچ بولنا، اللہ کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کریم کا۔ ہم لوگوں کو اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا میں توقع رکھوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ سچ بولو، اسی کا فائدہ ہے۔ اور محبوب نے بھی کیا فرمایا جب ان سے پوچھے گیا کہ آپ کا امتی بزدل ہو سکتا ہے، بہت ساری خامیاں گنوائیں گی، یہ میں نے آپ کو سنایا ہے 2-3 دفعہ، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہیں۔ اور پوچھا گیا محبوبہ آپ کے امتی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اگر رخ انور پھیر دیے محبوب نے تو پیچھے ہمارے رہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی میں نے بارہا کیا تھا کہ ہمارے جو سچ بولتے ہیں ان کا اصل میں اپنا لہجہ تلخ ہوتا ہے، اور یہ جو محاورہ مشہور ہے نا کہ سچ جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کڑوی چیزوں کا حکم نہیں دے سکتے۔ محبوب سے زیادہ کوئی سچا کوئی نہیں تھا، لیکن بولی سب سے میٹھی تھی، یہی تھا نا۔ تو جو صحیح حکم ہے، صحیح بات ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، باقی آپ کے لہجے کا قصور ہے، سچ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر ہم نے صبر کا پڑھا کہ پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے واویلا کرنے سے وہ جایا نہیں کرتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ پھر ہم نے امانت کے بارے میں پڑھا کہ امانتوں کی لحاظ سے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جب دشمن کے گھیرے میں تھے، وہاں سے نکل رہے تھے، کہاں سے؟ مکہ سے، باوجود اس کے آپ نے امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ جن کی امانتیں تھیں ان کو پہنچا کے دم لیا تھا، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ پھر ہم نے پڑھا عفو درگزر کے بارے میں کہ اللہ خود درگزر کرتا ہے اور اس سے درگزر کرنے والے پسند ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنے، جب آپ درگزر سے کام لینا شروع کریں گے،
آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کہیں گے اس ٹائم مجھے سے یہ اس نے کیا وہ کیا، تو پھر نہ کوئی آپ سے محبت کر سکے گا، نہ آپ کو کبھی سکون مل سکے گا۔ ہم نے شکر کا پڑھا کہ جو شکر ادا کرتے ہیں کریم رب کا وعدہ ہے اسے زیادہ دیا جائے گا۔ تو کیا آپ کے اندر یہ جو ابھی ساری خوبیاں اور یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوا؟ پھر صحابہ کرام اجمعین کی شان ہم نے پڑھی تھی، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بڑا خوبصورت طور پہ بیان کیا۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، حاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ججتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبرائیل اسرافیل کا صیاد ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن، ہلکا یارات ہو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، نرم لہجے سے بولنے والے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں، جبکہ دشمن کے مقابلے میں یہی مومن سخت فولاد کی مانند ہوتے ہیں، اور یہی صحابہ کرام اجمعین کی صفت بھی بیان ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا، آپ دہراتے جائیے۔ اور پھر ابھی جو 30 پارہ ہے اس میں زیادہ تر تذکرہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت برپا ہونے کی حکمت یہ بتائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، داد عیش دیتا رہے، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے، اور دوسرا شخص ساری عمر بنی نوع انسان کی خدمت کرتا رہے، دکھیوں کی غم گساری، محتاجوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتا رہے، اپنے رب ذوالجلال کی اطاعت سے کبھی بھی انحراف نہ کرے اور مطیع بن کے رہے۔ ان دو شخصوں کے عملوں میں اتنی سنگین تفاوت، یعنی اتنا فرق کے باوجود اس کا نتیجہ یکساں رہے، تو اس سے بڑی بے انصافی اور کیا ہو سکتی؟ بتا دیا کہ قیامت برپا کرنے میں حکمت الہی یہ ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اجر عظیم دیا جائے۔ کفار پہلے تو مانتے ہی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور ہڈیاں اٹھا اٹھا کے مذاق کیا کرتے تھے، کیا یہ دوبارہ ہوگی؟ کیا ان کے اوپر گوشت چڑھے گا؟ کیا یہ سوال و جواب کریں گے؟ اور دوسری ان کے اندر یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی جو ان کے اندر تھی کہ جس طرح دنیا میں ان کے لیے عیش و آرام اور عزتیں ہیں، اگر قیامت آئی بھی، حساب کتاب ہوا بھی، تو جیسے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا گیا ایسے ہی آخرت میں ہوگا۔ تو دونوں غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور دوسری اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ایمان نہیں لوگے باوجود اس کے تم عیش و آرام میں رہو گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عیش و آرام میں وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا، جو قیامت کی تیاری کرے گا، جو اس دن کمرہ امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہوگا اور پھر وہ پاس ہوگا تو اس کو جنتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہیں جمع گوئیاں ہو رہا ہو یا کچھ باتیں ہو رہی ہوں تو بندے چاند اکٹھے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کس بات پہ یہاں پہ بحث ہو رہی ہے، کہاں کس چیز کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس ٹائم یہی باتیں ہو رہی تھیں اور یہ باتیں اہم تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا۔ اور وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اس سے جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے۔ یہی ان کی چہم گوئیاں ہوتی تھی۔ بعض کہتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، یعنی وہ اسے ناممکن خیال کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا کچھ اتنا زیادہ نظام بنا ہوا ہے، یہ کیسے درہم برہم ہو سکتا ہے۔
اس لیے یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. مر گئے تو بس بات ختم ہو گئی, یعنی مر گئے تو مٹی ہو گئی. تو انہیں بتایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. قیامت برپا ہوگی, حساب و کتاب ہوگا. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا. کتنی خوبصورت زمین, اگر لرزتی ہوئی ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اتنے سکون کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے؟ کبھی بھی نہیں. زمین کو کریم رب نے بچھونا بنایا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں تاکہ زمین ہلے نہ. لیکن اس کے اپنے راز, اس کے علاوہ بھی 100 فوائد ہیں پہاڑوں کے اندر. اگر اللہ بغیر پلر کی چھت بنا سکتا ہے تو یہ بھی بنا سکتا تھا, اس کے بھی 100 فوائد ہیں اور اس کے راز سونا رب خود ہی جانے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا تاکہ تم ایک دوسرے سے دل کی بات کر سکو, ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھ سکو. آپ کو پتہ ہے جب بانٹا جاتا ہے نا تو بہت کچھ آسانیاں ہوتی ہیں. جیسے عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں, مرد باہر کا کما رہے ہوتے ہیں, تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا. مرد کو ساری چیزیں گھر باہر مل جاتی ہیں اور اسی طرح باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عورت کو مل جایا کرتی ہیں. اور اسی طرح عورت نرم مزاج ہوتی ہے اور مرد تھوڑا سا سخت بھی ہوتا ہے. جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے بھی بہرحال فرق ہوتا ہے. اس جوڑے کا سب سے بڑا فائدہ کہ افزائش نسل اسی سے ہوا کرتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو باعث آرام. نیند بہت بڑی اور بہت ہی پیاری سی نعمت ہے. اگر جتنی ضرورت ہے اتنی کی جائے تو, ویسے ہر ٹائم اگر سویا جائے تو وہ چیز درست نہیں. لیکن اگر دکھ ہو, پریشانی ہو یا تھکاوٹ ہو, سونے کے بعد جب بندہ جاگتا ہے تو کتنا تر و تازہ ہوتا ہے نا. جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور پھر نئے دن, نئے جوش, نئے جذبے کے ساتھ بندہ اچھے کام کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, نیز ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش. سونے کے لیے جو مدھم روشنی ہوتی ہے یا فل اندھیرا ہوتا ہے, اس میں نیند بہت اچھی آتی ہے. بعض لوگوں کو مدھم روشنی میں اور بعض لوگوں کو فل اندھیرے میں نیند آتی ہے, اور روشنی کے اندر نیند آپ کو پتہ ہے اتنی مزے کی نہیں ہوتی. تو سونے رب نے بڑا خوبصورت انتظام کیا. اور رات کو جو میٹھی نیند آتی ہے نا, اس کا اگر دن کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اتنی نہیں ہوتی. ابھی قانونی قدرت بدلنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, ساری رات جاگتے رہتے ہیں الگوں کی طرح, اور دن کو جو ہے سوتے رہتے ہیں, تو وہ ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے. ہاں, رات کے وقت جو شب بیداری کے لیے اٹھتے ہیں, سوتے بھی ہیں, اٹھتے بھی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ان سے پوچھیں اس رات کا مزہ کیا ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. دن کو اٹھتے ہیں فریش ہو کے تو روزی کمانے کے لیے دوڑتے ہوتے ہیں, اپنے اپنے آفیسز یا جدھر جدھر جاتے ہیں کماتے ہیں. پھر اتنا خوبصورت اللہ نے روشنی کا انتظام کیا کہ امیر ہو غریب ہو سب کو باہم روشنی پہنچائی جاتی ہے. تو سوئی میں دھاگا جو ہوتا ہے وہ ڈالنا بھی اگر ہو تو اس انداز میں تیز روشنی ہمیں ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ دن کے اندر سورج سے ہمیں اللہ دے رہا ہوتا ہے تاکہ تم لوگ جو کر سکتے ہو کرو. ویسے تو روشنی اگر ہم لوگوں کو کرنی ہوتی تو جیسے لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے, اس کو بند کرو اس کو بند کرو, یہ پریشانی ہے, بل آئے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ نے یہ روشنیاں کر دیں اور سارا دن دیا, رات کو سو کے اٹھنے کے بعد فریش ہو کے تاکہ تم روزی کماؤ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. یہ سونے رب کا کمال ہے, ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 آسمان, 7 اسکائی بنائے گئے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا. ایک نہایت روشن چراغ بنایا. ایک چراغ ہے اور سارے عالم کو وہ روشن کر رہا ہے. وہ صرف روشنی ہی نہیں, گرمی بھی ہوتی ہے اس میں, اور روشنی اور حرارت دونوں زندگی کا سرچشمہ ہے. اور اہل علم سے یہ مخفی نہیں کہ کائنات کی یہ ساری چہل پہل, گلشن ہستی کی یہ حسن آرائیاں اور جمال آفرینیاں نور اور حرارت دونوں کا کرشمہ ہے نا. ایسی بات اگر اس میں صرف نور ہوتا یا صرف حرارت ہوتی تو زندگی نام کی کوئی چیز یہاں
نہ پائی جاتی. اور اگر سورج کے بارے میں بندہ غور کرے نا تو اللہ کے قادر مطلق ہونے کا پختہ یقین ہو جاتا ہے. زمین کے ہجوم سے اس کا ہجوم 3,23,000 گنا بڑا ہے. زمین سے اس کا فاصلہ جو ہے 9,30,00,000 میل ہے. اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور اس کا جو قطر ہے نا 8,65,000 میل ہے، جو زمین کے قطر سے 109 گنا ہے. اور آپ اس پر حیران نہ ہوں، بعض ستارے جو ہیں وہ بھی سورج سے بھی بہت بڑے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کا قطر سورج کے جو ہے اس سے بھی 800 گنا ہے. یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے اس نے یہ بتایا. اور زمین سے اتنا دور اور مناسب روشنی، تو یہ پھر اللہ سے پیار نہیں آتا؟ حرارت بھی مہیا کر رہا ہے، پھر بنانے والے پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. ہم لوگ اگر اپنی لائٹس کی طرف دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک جگہ پہ اس کو فکس کرنے کے لیے 100 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر ساتھ وائر چاہیے ہوتی ہے، بٹن چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا بٹن کہیں آپ کو نظر آیا؟ اور پھر ٹائم کا آنا جانا، ہم تو اکثر لائٹ آف کرنا بھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو بنانے والے سے پھر آٹومیٹکلی پیار ہو جاتا ہے. آپ غور کیا کریں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی. یہ بادلوں سے جو پانی آتا ہے اس پہ بھی غور کریں، آپ کو اللہ سے اور زیادہ پیار ہے گا. یہ چھم چھم کرتی بارش اور قطرہ قطرے کر کے زمین پہ آنا اکٹھا ہوتا. تو یہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. میں نے پیچھے بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں ایسے ہی بخارات اٹھتے ہیں، اوپر تیز ہوا ہوتی ہے، اسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے آتے ہیں جب گرمی اس کو پہنچتی ہے. ایسا ہوتا تو خالی انہی جگہوں پہ ہوتا نا جہاں بخارات بن کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہوائیں اس کو لے کے اٹھتی ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے. اور ایک ایک قطرہ کر کے آنا، یہ تو مالک کے ہی کام ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی. عام پانی کی نسبت بھی جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی فصل اگتی ہے. اور پھر عام پانی جیسے ٹیوب ویلز وغیرہ ہوتا ہے وہ ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ موسموں پہ بارش اور یہ پانی یہ سونے رب کا ہی ہے احسان. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، نیز گھنے باغات. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا ایک دن معین ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. ابھی تو ایک جیسا لگتا ہے نا، کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی دروازہ ہے کوئی جوڑ ہے، لیکن پھر دروازے دروازے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے. ابھی پہاڑوں کو کھودنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. تو دیکھیں کیا ہوا، سراب بن جاتا ہے. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. دیکھو یہ باغی لوگوں کا، نافرمان لوگوں کا، جو اللہ کی نہیں مانتے، ان کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ ہی پانی. ایک گرمی ہو اوپر سے گرم، آگے جیسے آ رہا ہے الا حمیما وغساقا، انہیں کیا ملے گا؟ کھولتا پانی اور گرم پیپ انہیں ملے گی. لوگوں سنبھلو، اس دنیا کے اندر ہی کچھ کر لو، نہیں تو یہ انجام ہوگا. کھولتا پانی، گرم پیپ، جہنم ٹھکانا، اتنی گرمی، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی. جزاء وفاقا، ان کے گناہوں کی پوری سزا ملے گی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا تھا. وہ تو مانتے ہی نہیں تھے. ہم مانتے ہیں تو کیا ہم تیاری کرتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس اے منکرو، اے قیامت کا انکار کرنے والو، اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم زیادہ کر دیں گے تم پہ عذاب. یعنی اور کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا. ہاں سنو، عذاب زیادہ ہوگا. وہ تو غیر مسلم سے نہیں مانتے تھے. ابھی ایک مسلمانوں میں بھی طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ قیامت بس یہی ہے کہ حساب و کتاب ہوگا لیکن یہ دنیا رہے گی.
قرآن کریم کے حکم کی سری خلاف ورزی ہے. قیامت ہوگی کیسے، یہ ابھی بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں رب فرما رہے سنو تم بھی سن لو، ان للمتقین مفازا، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں محنت کر لو تو تمہیں کامیابی ہے. کیوں ان لوگوں کو؟ متقین کو، جن کی صفات ہم نے کیا پڑھی تھی، پہلے پارے میں پڑھی تھی نا. اور پھر کیا پڑھا تھا، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ساری یاد آئی. 5 صفات تھی. اور آخر میں کیا فرمایا گیا کہ انہیں دونوں جہانوں میں کامیابی ہوں گی. تو ادھر بھی وہی بات ہے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگوروں کی بیلیں ہوں گی. وکواعب اترابا، اتنی محبتوں کی باتیں. اور جوان سال ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. ادھر مردوں کیوں گھومتے پھر رہے ہو، ایسے گناہوں کی طرف کیوں جا رہے ہو، لڑکیوں کے پیچھے کیوں بدروں کی طرح گھوم رہے ہو. اپنے آپ کو سنوار لو، وہاں تمہیں اچھی سی جوان سال ہم عمر لڑکیاں ملیں گی. وکأسن دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام ملے گا خوبصورت سے گلاسوں میں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنے گے وہاں کوئی بےہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ. وہاں کچھ بےہودگی نہیں ہوگی، محبتوں کی زندگی ہوگی. کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جھوٹ بولے گا، نہ ہی جھوٹ چلے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بڑا ہے، کافی انعام ہے. لوگوں سنو، رب السماوات والارض، یہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے حد مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، انہیں طاقت نہ ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے بات بھی کر سکیں. اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ادھر تو تم لوگ بڑی زبانیں کھولتے ہو، ادھر تمہاری ہمت نہیں ہوگی. ہاں ان کو اجازت ہوگی، جیسے آگے تذکرہ آ رہا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور فرشتے پرے باندھ کے لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکے گا. الا من اذن، لیکن وہ بول سکیں گے جس کو اذن دے گا. لہ الرحمن، اس کا رحمان، ہمارا رب رحمان جسے اذن دے وہ بولیں گے. وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے، اور وہ ٹھیک بات کریں. آپ نے طویل حدیث طیبہ سنی ہوگی کہ لوگ چپ چپ کھڑے ہوں گے، اور پریشانی یہ ہوگی کہ قیامت بھی قائم نہیں ہو رہی ہوگی. تو سارے لوگ پسینے سے ڈوب چکے ہوں گے، اتنا زیادہ پسینہ، اتنی گرمی، اتنا ہجوم. تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا ہم حضرت آدم کے پاس ہیں، ان سے شفاعت کے لیے درخواست کریں. اب ان کے پاس جایا جائے گا، وہ کہیں گے میں نہیں، اس کے پاس جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے کہ جو قانون یہاں ہے وہ بھی وہاں بھی وہی قانون ہے. اگر دوسرے بندے کے پاس جانا اور اس طرح بات کرنا، وسیلہ تلاش کرنا غلط ہوتا تو یہ انبیاء یہ غلط اور بدعت اور شرک یہ نہ کر رہے ہوتے. کیا فرمایا، میں نہیں کچھ کر سکتا، تم اس نبی کے پاس ہو. پھر سارے انبیاء نے یہاں اصل میں ہمیں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ صالحین اور نیک جیسے انبیاء ہیں ان کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہوا ہے. اب جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، لوگوں میں ہوں، میں ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا. ہاں مجھے یہ منصب حاصل ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا. پھر عرش الہی کے قریب جا کے سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کریں گے. اور عرش کا مالک فرمائے گا محمد اپنے سر اٹھائیے، اب مانگیے آپ کو دیا جائے گا. آپ شفاعت کے لیے بولیے، شفاعت قبول کی جائے گی. اذن شفاعت سے شرف یاب ہو کر مقام محمود پر جلوہ فگن ہوں گے. لو الحمد، یعنی حمد کا پرچم دست مبارک میں جھوم رہا ہوگا، اور جو آئے گا سب کو پناہ دیتے جائیں گے. ذرا محبتوں سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ. بتا دیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قیامت تو آنی ہے، آپ سیدھے رستے پہ چلیے.
جو رب کی طرف لے کے جاتا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے، پہلے بتا دیا ہے، پھر نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان عملوں کو جو اس نے آگے بھیجے تھے. آپ نے آگے کیا بھیجا ہوا؟ اچھا اگر بھیجا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر بصد حسرت کہے گا کاش میں خاک ہوتا. كُنتُ تُرَابًا یا لیتنی كُنتُ تُرَابًا، اس میں کتنا درد ہے. کفار کے اعمال کا کچا چھٹا جو ہے کھول دیا جائے گا. اس وقت تو ان کو ساری جو پہلی تھی فخر کی بات ہے کہ ہمیں سب کچھ ملے گا، تو وہ ان کی آنکھیں جب دیکھیں گی نا سب کچھ، پھر انہیں افسوس ہوگا. وہ کہیں گے کاش میں مٹی میں مل گیا ہوتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور بعض علماء نے الکافر سے مراد ابلیس دی. اس روز جب اولاد آدم کی نیکیوں کو دیکھے گا اور نیکوکاروں کی عزت افزائی دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے آگ سے پیدا نہ کیا جاتا اور اس کی وجہ سے مغرور ہو کر میں گمراہ نہ ہوتا. کاش میری تخلیق مٹی سے ہوتی، میں اپنے رب کے حضور عجز و انکساری اختیار کرتا اور آج اس رسوائی سے دو چار نہ ہوتا. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں. پہلی آیت سے مراد وہ والے فرشتے جو کفار کی روحیں زور لگا کے کھینچیں گے اور بڑی اذیت میں ہوں گے، اور جبکہ دوسرے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والے ہوں گے اور وہ مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے. اور وہ روح تو پہلے ہی محبوب حقیقی کے وصال کے لیے بےتاب ہوتی ہے اور اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. اور جب یہ اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو وہ تو گویا شکر کرتے کہ آج میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. والسابقات سبقا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر تعمیلی ارشاد میں جو دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر حسب حکم یعنی حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں. اللہ کام کی یہ جو ڈیوٹیاں ہیں نا اس میں تقسیم کی ہوئی، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے منقول ہے کہ امور دنیا کی تدبیر چار ملائکہ کی سپرد ہے: جبرائیل امین، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل. ہواؤں اور خدائی لشکروں کا جو انتظام ہے وہ جبرائیل کے ذمہ ہے. بارش اور کھیتی باڑی کے کام میکائیل کی سپرد. بحر و بر میں روحوں کو قبض کرنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے، اور اسرافیل تمام احکام ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، جب لفظی ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ. یہ مالک کی اپنی تقسیم ہے، وہ جس سے چاہے کروا سکتا ہے. وہ کون کہے تو زمین و آسمان بن سکتے ہیں، تو یہ کام بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ اعزاز ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں. اذا كنا عظاما نخرہ، یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی. فانما ہی زجرۃ واحدہ، بس اس واپسی کے لیے تو فقط ایک جھڑک کافی ہے. وہ ہنستے تھے نا جب ہم لوگ مر جائیں گے تو یہ ہڈیاں پھر جوڑیں گے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کتنا مشکل تھا نا. اور اسی لیے تو محبوب ہے نا رب کے بڑے حوصلے والے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، محبوبہ کیا پہنچی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب ان کے رب نے انہیں طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا. اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ،
کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکا، پھر اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. کیا تو خواہش ہے اتنے گندے بندے، کیا تو ستھرا ہونا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو کیا فرمایا کہ میں تیری رہبری کروں. یہ بات اللہ سنا رہا ہے، اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچانک روئے سخن فرعون کی طرف پھر گیا. وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ لگاتار انکار کر رہے تھے، بلکہ سختی سے اس بات پہ ڈٹ گئے کہ قیامت نہیں ہوگی، اور کوئی دلیل ان پر اثر نہیں کر رہی تھی. اس لیے اچانک ہی ایک ایسے شخص کا دردناک انجام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کا منکر تھا، اور اسی وجہ سے سرکشی اور طغیان میں اتنا دور نکل گیا. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ٹکر لینے والوں اور اس کی بات کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے فرعون جیسے مطلق العنان حکمران نے بھی میرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح ٹکر لی تھی. اس نے بھی انکار کیا تھا، اس نے بھی قیامت کو نہیں مانا تھا. اس کا جو انجام ہوا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے. اور ادھر اپنے محبوب کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی تھی اور اس کے دشمنوں کو تباہ کیا تھا، اسی طرح آپ کی نبوت کا جھنڈا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بلند ہوگا. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گئے، بس اسے دریافت کرو، اسے پوچھو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں کدھر؟ تیرے رب کی طرف، تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بس آپ نے جا کر اس سے بڑی نشانی دکھائی. آپ کو جو عصا دیا گیا ہوا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا کمال کا تھا. کبھی سانپ بن جاتا، کبھی سانپوں کو کھا جاتا، پھر بھی اس کے نہ موٹاپے میں نہ لمبائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یعنی وہ معجزہ جو تھا اس کے تذکرہ ہو رہا ہے. بس آپ نے جا کر اس سے بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر روح گرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا. یعنی اس نے منہ موڑا اور پھر غلط کاموں میں، یعنی ان کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیا. فحشر، پھر لوگوں کو جمع کیا. فنادا، پس پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا میں تمہارا رب ہوں. اور ایسے عام نہیں، فرمایا ربکم الاعلی، استغفر اللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، آخر کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دورے عذاب میں. دنیا میں تو اسے کیسا عذاب ملا وہ بھی بارہا آپ نے سنا، اور آخرت میں بھی اسے جہنم ملے گا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے. یہ جو واقعہ ابھی سنا ہے نا، اس میں بڑی عبرت ہے. ہر کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس واقعہ کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، پھر اللہ پوچھا ہے کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، یا اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھو تو صحیح. ام السماء، کیا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تم لوگوں کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ پر یقیناً آسمان کو بناہا، اس نے اس سے بنایا ہے آسمان کو. کس طرح؟ وہ بھی ہم نے پیچھے بارہا پڑھا. رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو خوب اونچا کیا، پھر اس کو درست کیا. کوئی دراڑ نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں نا، یہ اس کی حکمت ہے، اس کے راز ہے. وَأَغْطَشَ اللَّيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. یہ بھی بڑی محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو سورج ہے نا، جب طلوع ہوتا ہے یہ آپ کے دماغ کے اوپر دستک دینے آتا ہے. لوگوں تر و تازہ تو ہو گئے، اب نئے سرے سے نئے جوش نئے جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنا شروع کر دو. اور جب غروب ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو گزر گیا، پورا دن آپ کا چلا گیا، آپ نے کیا کیا؟ پھر اسی طرح رات کا آنا جانا. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا. پہلے آسمان کو بنایا،
حالانکہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے بنیادیں بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، پھر آخر میں چھت بناتے ہیں. رب کی اپنی شان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ میں نے ایسے کیا، پھر زمین کو بچھا دیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ. والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، اسے تم بھی کھاتے ہو، تمہارے مویشی بھی کھاتے ہیں. زمین کے اندر سے تو بہت کچھ اگتا ہے نا، جس کو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی ہوگی. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور ترجیح دی ہوگی دنیوی زندگی کو. اس پوری سورہ مبارکہ میں یہ زیادہ اہم پوائنٹ ہے کہ دنیاوی زندگی کو ہم نے ترجیح نہیں دینی، آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ان کا انجام فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ الرَّبِّ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. کس کا؟ خوش نصیب کا. وہ خوش نصیب جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں غلط کام نہ کر جاؤں. تو پھر کیا انجام ہے؟ جہنم. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا جس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا انجام جہنم. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. پیچھے بھی تو یہی تھا نا، وہ پوچھتے ہیں قیامت کے پہلے کیا 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 کہا. پہلی سورہ نبا میں پڑھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں کر رہے ہیں. ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو جب بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہ بریکنگ نیوز ہے. یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کب قائم ہوگی. فیما انت من ذکرا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق. الی ربک منتہا، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے. کفار جان بوجھ کے پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ اس کو میری طرف کر دیں. یعنی آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں خواب غفلت سے جگائیں، انہیں دعوت حق سنائیں. آپ کی دعوت جو ہے اس کا کام وہ آپ کا کام ہے. یہ جو سوال و جواب ہے نا، اس کو رہنے دیں. اگر ان کو بتا بھی دیا جائے تو انہوں نے کون سے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ الٹا بے مقصد باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے. اور وہ عمود جن میں ان کا نفع ہی نفع ہے ان کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے، یہ متوجہ نہیں ہوتے. اور میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ زیادہ تر لوگ غیر ضروری سوال کرتے رہتے ہیں مال الجھا کے رکھنے کے لیے. ان سے پوچھا جائے نا کہ میں خود چونکہ مختلف جگہوں پہ جاتی رہتی ہوں تو سوالات جب کرتے ہیں، ابھی تو الحمدللہ لوگ کچھ کم ہی کرنا شروع ہو گئے، واٹس ایپ پہ ابھی بہت زیادہ کرتے ہیں خواہ مخواہ کے سوال. جب ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے سب سے پہلے سوال کیا کیا تھا، انہیں اپنا سوال بھی یاد نہیں ہوتا. تو پھر بندہ اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ نے ویسے بتایا اپنے محبوب کو جمعے والے دن ہوگی فلاں فلاں گھڑیاں، سارا کچھ بتا دیا کیا، لیکن معین وقت کا نہ بتانا اس میں بھی بڑی راز ہے. لوگوں کو پتہ نہ ہونا یہ بھی بڑی راز کی بات ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے بھلا دیا گیا. بہرحال اللہ جانے اس کا نبی جانے، ہمارا کیا کام ہے اس کے لیے تیاری کرنا. انما انت منذر من یخشاہا، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں ایسے محسوس ہوگا، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، مگر ٹھہرے تو کتنا، عشیۃ او ضحاہا، جیسے ایک شام یا ایک صبح.
یہ اتنی جو 70-80 سالہ زندگی ہے یہ آپ کو چند گھڑیاں محسوس ہوں گی. تو ابھی اگر آپ اچھے کام کر لیں گے تو آپ کو وہاں پرماننٹ زندگی ملے گی بہت خوشیوں والی. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر عملوں سے بھی دکھائیں. سورہ عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولا چین بجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا. ایک روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روسائی قریش جن میں عتبہ شیبہ اور ربیہ کے بچے تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ بہت امیر لوگ تھے. ان کو دعوت اسلام دی جا رہی تھی کہ اچانک حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے جو نابینا ثابت تھے اور آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر. آداب کیا ہوتے ہیں کہ جب کہیں درس ہو رہا ہوتا ہے کہیں بھی آپ جاؤ تو اگلا بندہ اپنے کام کو ختم کرے تو بعد میں اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آداب ہم نے پیچھے پڑھے. اللہ نے خود صحابہ کرام اجمعین کو سکھایا تھا کہ محبوب کے باہر آنے سے پہلے آپ آواز بھی نہ دو، حجروں کے باہر کھڑے رہو اور محبوب کا انتظار کرو. یہی ہم نے سنا تھا نا. اور محبوب سے اونچی آواز میں بولو بھی نہیں ورنہ آپ کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. یہاں پہ معاملہ کیا تھا؟ یہاں پہ تبلیغ ہو رہی تھی. اصول غلطی تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کی تھی. یہی تھا نا کہ وہ ختم کرتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے جو ہے پوچھتے. لیکن اس میں حکمت کیا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. جی بچبی ہوئے اور منہ پھیر لیا. جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے. وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا. اب نابینا تھے، آداب مجلس کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا. بظاہر غلطی تو انہی کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ ان کفار جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، انہی پر گھمنڈ ہے اور ان کی موجودگی میں اپنے اتنے پیارے سے جو آپ کے اوپر قربان ہونے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے اگر آپ کا منہ پھر جاتا ہے، یہ تھوڑی شکن آ جاتی ہے تو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو بے رخی ہے نا اور تبلیغ میں انہماک کی وجہ سے نہیں برتی گئی بلکہ ان لوگوں کی دولت ان کی ریاست کی وجہ سے برتی گئی. کتنا کانشیس ہے اس میں ایک نقطہ. اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کیونکہ محبوب کے گرد رہنے والے زیادہ تر فقراء تھے، مساکین تھے اور ان کے حوصلہ افزائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے. دکھی دلوں کی دکھوں کو تو دور کرنے محبوب آئے تھے نا. اور اتنی بڑی ذات سے یہ چھوٹا سا یہ جو غلط ہے یہ بھی صحیح نہیں تھا. وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا. اور ان آیات کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم آتے تو محبوب انہیں بڑے خوبصورتی سے بلاتے تھے. خوش آمدید ہے وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے اس طرح کہا ہے. تو ہماری طرح اگر بندہ ہوتا تو ہمیں اور غصہ آتا ہے. ایسی بات ہے نا کیونکہ ہم چھوٹے لوگ چھوٹی سوچوں والے، یہ تو بڑے لوگ ہیں بڑی سوچوں والے. پھر اتنی عزت دی حضرت عبداللہ بن مکتوم کو کہ محبوب جب بیرون مدینہ تشریف لے جاتے تو آپ کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا نائب بھی بنایا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت. اب اس میں بھی غور و فکر کریں تو ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پیاری ہے کہ ان سے بھی تھوڑی سی بھی یہ بات اللہ کو گوارا نہیں کیونکہ اللہ خود رہنمائی کرنے والا ہے. تو بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اما من استغنا لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا فانت لہ تصدی آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا اور آپ پر کوئی ضرور نہیں کہ اگر وہ نہ سدھرے. محبوب تو یہ چاہتے تھے نا کہ سارے کے سارے لوگ سدھر جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آپ نہیں پریشان ہوا کریں، وہ تو ازلی بدبخت ہیں، آپ تو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا. وَأَمَّا مَا جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈر بھی رہا ہے فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَا تو آپ اسے بے رخی برتتے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَۃٌ ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے، یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے، یہ تبلیغ تو نصیحت ہے. فَمَن شَاءَ ذَکَرَ
بس جس کا جی چاہے وہ اسے قبول کرے. فی صحف مکرمہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں. مرفوعات مطہرہ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں. بأیدی سفرہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے. کرام بررہ جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. اس آیت میں جو ہیں فرشتے ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، نہ ہی غفلت برتی ہے نہ ہی سستی برتی ہے، بلکہ وہ تو بڑے سونے ہیں اور ستھرے لوگ ہیں، ستھرے ہاتھوں سے آئے ہیں. یہ صحیفے بڑی شانوں والے ہیں، تم بھی ستھرے ہاتھوں سے اسے پکڑا کرو. قتل الانسان ما اکفرا غارت ہو منکر انسان وہ کتنا انسان فراموش ہے. من ای شیء خلقا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ نہیں سوچتا. من نطفہ ایک بوند سے پیدا ہوا ہے انسان، تو تکبر کس پہ کرتا ہے. خلقہ فقدرہ اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے بنائی. کس نے؟ کریم رب نے. ثم السبیل یسرا پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی. ثم اماتہ فاقبرہ پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے گا اس سے دوبارہ اٹھا لے گا. اللہ کی اپنی مرضی، جب چاہے مار دے، جب چاہے اٹھا دے، جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے دوبارہ پیدا کر دے. کلا لما یقض ما امرا یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. فلینظر الانسان الی طعامی پھر ذرا انسان غور سے دیکھنا اپنی غذا کو. انا صببنا الماء صبا بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا ہے. ثم شققنا الارض شقا پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو. تم نے تو بیج اس کے اندر ڈالا نا، پھر اس کو پھاڑا کس نے؟ اس کو صلاحیت کس نے دی؟ فانبتنا فیہا حبا پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ. وعنبا وقضبا انگور بھی ہم نے پیدا کیے، ترکاریاں بھی، سبزیاں بھی ہم نے پیدا کی. وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا اور گھنے باغات، جتنے گھنے گھنے باغات ہیں پھل فروٹ. وفاکہۃ وابا اور طرح طرح کے پھل اور گھاس. گھاس ایک تو یہ ہے نا جو جانور کھاتے ہیں، تو یہ جو ساگ ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو گھاس ہی ہوتا ہے نا. متاعا لکم ولانعامکم یہ سامان زیست ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے. فاذا جاءت الصاخہ پھر سنو اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا نا. یوم یفر المرء من اخی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. ابھی تو تم پھل فروٹوں کے اندر گھس کے بیٹھتے ہو، تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس نے ان کو پیدا کیا. ہمیں بھی ادھر جانا چاہیے تھا. ہم رزق کی تاکہ محدود رہے رازق تک جاتے تو پال دیتے. فرمایا وہ دن بھی آئے گا جب بھائی کو بھول جائیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے. وَبَنِي اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی. اتنا سخت دن ہوگا. ابھی بھی زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے یا اپنی جان کی؟ وجوہ یومئذ مسفرہ کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے بھی چمک رہے ہوں گے. یہ تو پچھلے بدنصیب لوگ تھے نا جو بھاگ رہے تھے. ابھی تو کچھ سونے لوگوں کی بات آئی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے خوش و خرم، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کئی منہ اس دن غبار آلود بھی ہوں گے. ترحقھا قطرہ ان پر کالک لگی ہوگی. جب انسان کو دکھ یا پریشانی ابھی بھی ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے شکل و صورت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر سے ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، رنگ کیسے ان کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو دن ہی بڑا سخت ہے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی وہ کافر وہ فاجر لوگ ہیں. پیچھے کس کا تذکرہ ہوا؟ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے. تو قرآن کریم میں آیا نا پیچھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ اس دن دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی جنہوں نے دنیا میں فکریں کی ہوں گی نا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. ہاں جو فاسق فاجر کافر لوگ ہوں گے انہی کو فکریں ہوں گی. سورہ تکویر
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ ابھی میں نے پیچھے جیسے آپ کو بتایا سورج کا حجم، چاند اور یہ ساری چیزیں کتنی ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن جب اوپر سے سارا کچھ ہی لپیٹ دیا جائے گا تو پھر بچے گا کیا؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، جس نے مارا اسے نہیں، بچی سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ یہی کہ تم کیوں ماری گی، یہ پوچھا جائے گا۔ پیچھے کتنا سخت تذکرہ ہے۔ ہم لوگ خود جیسے پڑھتے ہیں کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے نا، 2 گیسوں کا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا۔ اب ایک گیس بھڑکانے والی، دوسری اور بھڑک اٹھنے والی ہے۔ جیسے آگ بھڑکی ہوئی ہو، اس کے اوپر تیل ڈالیں تو اور بھڑکتی ہے، لیکن مالک کی شان ہے کہ یہ آگ کو بجھانے کی تاثیر رکھتی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اور یہ ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ اور جو سمندر ہوں گے نا، ابھی جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے بن جائیں گے۔ اور پھر فوراً بیٹی کی طرف بات آئی کہ جن کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، ان کے قاتلوں سے رب منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پوچھے گا کس سے؟ اس بیٹی سے، قتلت، کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری کی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دکھائی جائے گی۔ اور جہنم کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کی آگ کتنی سخت ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اعمال نامہ جو سامنے کھلا ہوگا خود پڑھ لے گا، خود دیکھ لے گا، خود دیکھ لے گا۔ ساری دنیا کے سامنے ننگے ہونے سے بہتر ابھی چپ کے توبہ کر لو۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی۔ الجوار الکنس، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے، رکے رہنے والے تاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہو لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن کریم ایک معزز کاسد کا لایا ہوا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے جو لایا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ یہ معزز فرشتے ہیں، پاکیزہ صحیفہ ہے اور سترے ہاتھوں سے آیا ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بڑا معزز قاصد ہے جو ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ مطاع ثم امین، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔ ہمارا بھی جو بڑا عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کو کتنا اعزاز بخشا جاتا ہے، آنر بھی اس کو بخشتا ہے، اور ہم بھی اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے قریب والے لوگوں کی عزت نہ کرے؟ ابھی جو یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بے بس ہوتے ہیں انبیاء، انہیں ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ میرا اللہ بڑے لاجوں والا ہے، وہ اللہ عزتیں دینے والا ہے، وہ ذلت کے گلے میں توخ نہیں ڈالنے والا۔ یہاں فرمایا میرے فرشتوں کو میں بھی عزت دیتا ہوں۔ ما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا یہ جو ساتھی ہے نا کوئی مجنون نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ اب ذات اقدس کا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے پاس جبریل امین آئے تو ان کی شان خود دیکھیے۔ اتنی بڑی عزتوں والا فرشتہ جن کا اللہ عزتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کدھر آ رہا ہے؟ جبریل امین کدھر آ رہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ویسے بھی جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا تھا، اتنی ستھری زندگی، خوبصورت زبان والے سچے انسان، وہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ اس نے قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ سکھایا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے پاس علم غیب ذاتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی ہے. بے بس نہیں ہے محبوب، اللہ نے انہیں سکھایا ہے اور وہ آگے بتانے میں بخیل نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ علم آ جائے تو ہم زیادہ نہیں بتاتے نا کہ دوسرا ہم سے بڑا نہ ہو جائے، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محبوب ایسے نہیں ہے. وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے سب اہل جہاں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے سنو لوگو جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے. جو سیدھی راہ چلنا چاہے وہی ہدایت پاتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے. میرے نزدیک تو اس کی یہی ڈیٹیل بنتی ہے، تفسیر بنتی ہے کہ جو لوگ نیک بھی ہو جاتے تو ان کے مائنڈ میں یہ نہ ہے جیسے دنیا میں کوئی کامیابی ملتی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ ہماری محنتوں کا ہے. تو تاکہ جو نیک اور صالح بندے ہوں تو ان کے ذہن میں چاہیے یہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے. اس کی توفیق نہ ہو تو ہم بھلا کیا اس قابل ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کریم آ جائے، ہم لوگ پڑھیں؟ کیا اس قابل ہیں؟ کیا ہم اتنے ستھرے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ اس کا فضل ہی تو ہے نا. سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. بار بار قیامت کا تذکرہ. واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہنے لگیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے. وَأَخَّرَتْ، اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا. اچھا کام کیا تو ادھر بھی اچھا، اور پیچھے بھی اچھے کام والا کام کر کے گئے، اچھی اولاد بھی چھوڑ کے گئے تو اس سے اس کے سالے ثواب ملتا رہے گا جب جب وہ اچھے کام کریں گے. ہاں گندا بیج بویا ہوگا تو پھر گند ہی ملے گا نا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. جب بچہ باہر بھاگ جاتا ہے غصے سے، ناراض ہو کے بھاگ جاتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ بچے تو گھر لوٹا، تیری ماں تمہیں نہیں ڈانٹے گی، تمہارے بابا تجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو پھر لوٹ آتا. اگر کہیں کہ تو باہر بھاگے آتا تو تم سے پوچھتے ہیں تو پھر وہ 2 گز زیادہ ہی بھاگے گا، کہیں ایسے چلا جائے گا کہ واپس آنے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے. تو یہاں غافل انسان کو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، اور کیوں اپنے کریم رب سے بھاگتا پھرتا ہے. دیکھ دیکھ تو صحیح، ذرا پیچھے دیکھ کتنی زیادہ اس نے تیرے اوپر احسان کیے ہیں. وہ جو کریم رب ہے، جب تو کچھ نہیں تھا اس نے تمہیں سب کچھ بنایا ہے، اب تو اس سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اتنے پیارے انداز میں غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس محبت بھرے اسلوب سے اس کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے رب؟ اے انسان، تیرا پروردگار جو کریم ہے، جس کے لطف و احسان کی وجہ سے، یہ لطف و عنایت کی آغوش میں تو پل کر جوان ہوا ہے، جس کے انعام اور احسان کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا ہوا ہے، جس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. کس چیز نے تجھے دور کر دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دور کر دیا ہے؟ شیطان نے، جس کے ساتھ دشمنی بھی تیری وجہ سے، تیری جد امجد کی وجہ سے ہوئی تھی. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا کریم رب. پھر تیرے اعضاء کو درست کے، ذرا اپنے ہاتھ، اپنے پپوٹوں، پاؤں کو، جسم کو، دل کو، گردے کو، دماغ کو، زبان کو، آنکھ کو، کان کو ذرا دیکھ تو صحیح، کس طرح سونے رب نے درست کیا.
پھر کیا کہ فعاد الگ پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا، حسن بھی دیا. یہ نہیں کیا کہ یہ سن تو لیتے ہیں، کان اس کے بڑے بڑے بنا دو، سارے اس کا گھڑے کی طرف بنا دو، آنکھیں اس کی اس طرح کر دو جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھیں بڑی ہوتی ہے، ٹانگ اور بازو جس انداز میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی اتنی بڑی ہو، نہیں تو پھر کیا ہوتا، کتنا ڈراؤنا انسان ہوتا. اب کوئی بھی انسان ہو وہ بیٹھ کے یہ سوچے تو صحیح، کیا وہ سوچ سکتے کہ یہ آنکھ ادھر ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ ادھر ہوتی تو اچھا ہوتا؟ نہیں نا. وہ کتنا سونا رب نے بنایا ہے. آپ غور سے دیکھیں تو کوئی بھی انسان ہو اس میں رب نے بلا کا حسن رکھا ہے. اور پھر بالوں کا کس انداز میں، سر پہ بال بڑے اچھے لگتے ہیں، وہاں پہ بڑے بال، جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بال، آنکھوں کے اوپر یہ آئی لیشز، آئی بروز، یہ کتنا حسن اللہ نے دیا. پھر یہ صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا. پھر کیوں تو اس سے بھاگتا پھرتا ہے؟ کیوں بھاگتا پھرتا ہے؟ جو تجھے اتنا زیادہ دے رہا ہے تو اسی سے بھاگ رہا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو، تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں. ہمارے سامنے کیا ہے؟ دو بازو، ان کے اوپر کیا ہم لوگ کہتے ہیں، بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ ادھر رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہے، ادھر لیفٹ والا. یہ کیا کرے؟ کرامن کاتبین، یہ معزز ہیں جو تم کام کر رہے ہو نا، حرف بحرف لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. پھر اللہ کے یہ سونا بول، پھر سنو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان دیکھ، دنیا میں بھی تجھے اتنی عزتیں دی، تجھے بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد موت دی. یہ بھی احسان کیا ہے اللہ نے. اگر دیکھا جائے تو جانور بھی تو مرتے ہیں، ان کو کس طرح پھینک دیا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے کتنا اعزاز دیا. زیادہ بوڑھے ہو جائے تو بچے بھی کہنے لگتے ہیں دعا کرو بابا جی کی روح نکل جائے، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا. اگر موت بھی نہ دیتا تو پھر کتنی اذیت ہوتی. اس کا بھی یہ بھی بڑا احسان ہے. اور انسان کو اتنی عزتیں اللہ نے دی ہیں دنیا میں بھی، اور جب بندہ مر جاتا ہے، حدیث طیبہ میں کیا ہے کہ اس انسان کو آرام آرام سے نہلاؤ کہ اس کو اذیت نہ ہو، اس کی سنن سنن پہ خوشبو ملو، اس کی اچھی سی طرح وائٹ کپڑے کے اندر کفن دو، ستھرا لباس اس کو پہناؤ، پھر اس شاہکار کو چارپائی جو صاف ستھری ہے اس پہ ڈالو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جنازہ بڑی شانوں سے نکالا جاتا ہے. ہر ایک اعزاز سمجھتا ہے کہ اس کو کندھا ملے. یہی ہوتا ہے نا، کندھا ملے. اس کو پروٹوکول اللہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے. اور پھر امام کعبہ بھی ہو، اس کو بھی پیچھے کر دیے جاتے ہیں، اس مردے کو آگے رکھا جاتا ہے. اور انسان تجھے اس رب نے اتنی عزتیں دی ہے، تو نے کل ادھر آنا ہی تو ہے، منہ چھپا چھپا کے آئے گا، آنکھ کھلے منہ آ جا. تو جب بھی آئے گا میں تیرے پچھلے گناہوں کو نہیں دہراؤں گا. یہ اللہ فرما رہے میں پچھلے گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، لکیر پھیر دوں گا. میں کریم ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو ہمیں اس کریم رب کے در پہ جانا چاہیے نا. پھر اللہ فرما رہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے عیش و آرام میں ہوں گے. کیا آپ عیش نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا. تو جب عیش چاہتے ہو تو محنت بھی تو کرنا پڑتی ہے. بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بچے پڑھتے نہیں تو کل ذلیل ہو گئے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار تو جہنم میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز. کدھر؟ جہنم میں. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، یقیناً کوئی بہت بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی بریکنگ نیوز جب بار بار ٹی وی پہ آتی ہے تو ہم لوگ رک جاتے ہیں نا. کہا پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا اس کے یعنی کسی کے بس میں نہیں ہوگا.
اور سارا حکم کس کا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا. ساری بادشاہی قیامت والے دن کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قدم نہیں ہٹنے پائیں گے جب تک آپ اپنی جوانی ہر چیز کے بارے میں اللہ کو بتا نہیں دو گے. کیا آپ اس قابل ہو؟ ذرا سوچئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے، اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ.